بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیشہ جوان رہنے کے لیے پریشانی کے وقت خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں، اور اگر غصہ آئے تو اپنا غصہ قابو میں رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے دل کو شدید صدمہ پہنچے تو کسی طرح سونے کی کوشش کریں۔ نیند سے اٹھنے کے بعد آپ بہتر محسوس کرو گے۔ زیادہ خوشی کے دوران فیصلہ نہ کریں، کیونکہ خوشی میں آپ جذباتی فیصلہ کریں گے جس پر بعد میں نادم ہوں گے۔ ناظرین، جو لوگ ہمیشہ اپنے نظام انہضام کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ پانی کثرت سے پیا کریں، گردے خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی مثانے کی انفیکشن ہوگی۔ ناظرین، جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ ناظرین، کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہے، لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، زیادہ سونا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپے کی بیماری جنم لیتی ہے۔ ہری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ملا کر پی لیا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ ناظرین، مشکلات اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ زیتون کا تیل بوتل میں ڈال لیں اور سرما والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، اس سے آنکھیں چمکدار اور نظر تیز ہوتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خواب میں صرف ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں؟ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے سر درد ختم ہوتا ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے ہاضمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بچوں کی دماغ کو تیز کرنا ہے تو بچوں کو کدو کے بیج کھلایا کریں۔ رات کو کھانے کے بعد گڑ کا ٹکڑا ضرور چوس لیں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا خطرہ رہتا ہے، لیکن وہ اگر اپنے موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھے تو وہ تمام خطرات کو روک سکتا ہے۔ ناظرین، لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ مثبت سوچ والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی خاموش صبح کی طرح پرسکون ہوتے ہیں۔ ناظرین، گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ زیادہ نہانے والا بندہ فالج جیسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ زیتون سینکڑوں بیماریوں کا قدرتی علاج ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا دھندلا نظر آتا ہو، ذہن کمزور ہو جائے یا بھولنے کی بیماری لگ جائے تو ناف کے اندر زیتون کا تیل لگایا کریں۔ ناظرین، عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر کسی پر جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، زہر کے علاوہ جو بھی چیز آپ کو کڑوی محسوس ہو تو سمجھو اس میں شفا ہے۔ سیب جگر کی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے اور انسان کو امراض قلب سے بچاتا ہے۔ ناظرین، تیراکی کرنے اور صبح کے وقت دوڑنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے آج سے پریشان ہیں وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنا بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہیں اور بندے کے بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے، اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ادرک کو پیس کر تیل میں ملا کر مالش کریں تو جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں، وہ ٹھنڈ سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، رات کو نیند نہ آتی ہو تو پاؤں کے ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگائیں اور تلووں پر بھی ہلکی سی مالش کریں، بہت پرسکون نیند آئے گی۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتا ہے، صاف اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، یہ کینسر سے بچاؤ میں بھی مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں پر نمک اور کالی مرچ لگا کر چاٹنے سے پیٹ درد فوری دور ہو جاتا ہے۔
تربوز ہائی یا لو بلڈ پریشر سے نجات دلاتا ہے، انسان کو موٹاپے سے دور رکھتا ہے اور خون کی بند شریانیں کھولتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے سے نکل جاتی ہے، اور اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، اس لیے چھینک اللہ کی نعمت ہے۔ ناظرین، چہرے پر نکھار لانے کے لیے آلو کاٹ کر چہرے پر ملیں، جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ کھیرے اور ٹماٹر کا رس ہم وزن لے کر چھائیوں والی جگہ پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، داغ دھبے اور چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سبز پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 1 چمچ میٹھا سوڈا ملا کر استعمال کریں، معدے کی سوزش اور درد میں فائدہ مند ہے۔ ناظرین، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں، شدید کھانسی اور گلے کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ شہد، 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں، تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی 10 گرام رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح پانی چھان کر نہار منہ پی لیں، دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی۔ ناظرین، کالے اور لمبے بالوں کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں، اس سے بال خوب بڑھتے ہیں۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ روزانہ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر پینا شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، 1 چمچ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ یہ پانی پی لیں، میتھی کے بیج بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 کاش لہسن کی کھائیں، انشاءاللہ بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دھنیا کو باریک پیس کر ½ کلو پانی میں جوش دیں، جب پانی 1 پاؤ جل جائے تو اتار کر نیم گرم حالت میں مصری ملا کر پئیں، حیض کا زیادہ آنا ختم ہو جائے گا۔ متلی اور کیے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں، شفا نصیب ہو جائے گی۔ ناظرین، سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ انسان کے پاس ایسے لوگ میسر ہوں جو دکھ کی گھڑی میں آپ کا دکھ سکھ سمجھ سکیں، جہاں جھوٹ کی ضرورت نہ پڑے، خوشی میں آپ سے حسد نہ کریں۔ یہی سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے جو دنیا میں کم ہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ ناظرین، ادرک اور ہلدی 2 کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال کر پی لیں، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ 7 دانیں کشمش رات کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں، 15 دن کے استعمال سے وزن بھی بڑھے گا اور جسم میں فریش خون بھی بنے گا۔ بہترین نتائج کے لیے 30 دن مسلسل پئیں، اس سے جسمانی کمزوری اور تھکن بھی دور ہوگی۔ ناظرین، ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، آپ کا ہاضمہ سست ہو جاتا ہے، یہ آپ کے موڈ اور جسمانی طاقت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ یہ عادت سر میں درد ہونے، کمزوری اور چکر آنے کی بڑی وجہ ہے۔ ناشتے میں چاہے 1 سیب اور دودھ کا گلاس ہی کیوں نہ ہو، پر ناشتہ نہ چھوڑیں۔ ناظرین، بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں، کیلے کھائیں، کیلے میں جو پوٹاشیم ہے وہ نمک کے اثر کو کم کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ ناظرین، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہ ملی، اور جب کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا مل گیا۔ ناظرین، اس بگول کے اگرچہ بہت زیادہ فوائد ہیں، بالخصوص یہ مشرقی طب میں کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے 5 اہم فوائد کچھ یوں ہیں۔ اگر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس بگول کو پانی میں بھگو کر اور ذرا سا شکر ملا کر یہ پانی پئیں، پیاس جاتی رہے۔ بعض اوقات کسی وجہ سے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں یا آنتیں زخمی ہو جاتی ہیں، ان حالات میں اس بگول کی بھوسی دہی میں شامل کر کے کھانے سے آرام ملتا ہے۔
سر درد کی صورت میں عرق گلاب کو اس پغول کے لعاب میں ملا کر پیشانی پر لگانے سے تسکین ملتی ہے۔ ناظرین، اس پغول کے لعاب کے غرارے یا کلی کرنا منہ کے جوش اور منہ کے چھالوں وغیرہ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس پغول بواسیری خون کو روکتا ہے۔ آنتوں کی جلن کو، جن میں بواسیری خون کا دباؤ بڑا ہوتا ہے، اس پغول کا چھلکا اسے کم کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال نقصان بھی دے سکتا ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ۔ میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ۔ میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 بار فرمایا، اے معاذ۔ میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث رسول چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔ ناظرین، چہرے کی رنگت کو صاف کرنے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگائیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، میرے اور حضرت علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ غصہ میں آ کر باہر نکل گئے ہیں اور وہ میرے یہاں نہیں سوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، علی کو دیکھو کہ وہ کہاں ہے۔ تو وہ آدمی دیکھ کر آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر ان کے پہلو سے دور ہو گئی تھی اور ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی اور فرمانے لگے، ابو تراب اٹھ جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ ناظرین، موٹاپا کم کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے، اس پانی کو پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا آپ کو کھانے میں احتیاط برتنی پڑے گی۔